6 بر-اعظم نے پہنچا دیا، 6 بر-اعظم میں تبلیغ کا کام پہنچائے۔ پچھلے 1000 سال میں کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس نے 6 بر-اعظم کے مسلمانوں کو جا کر متاثر کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے خود 6 بر-اعظم میں لے گیا۔ میں جنوبی امریکہ سے لے کر جنوبی افریقہ تک ہر بر-اعظم میں قدم لگا کے آیا ہوں، اور ہر بر-اعظم میں اس مبارک کام کی برکات کو دیکھ کر آیا ہوں کہ کیسے اللہ نے عورتوں کو بدلا، مردوں کو بدلا، قوموں کو بدلا، خاندانوں کو بدلا، عرب کو بدلا، عجم بدلے، نوجوان بدلے، زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے اس مبارک محنت کی برکت سے۔ انگلینڈ میں مدرسے، امریکہ میں مدرسے، جنوبی افریقہ میں مدرسے، جنوبی امریکہ میں مدرسے، انہونی ہو رہی عورتیں پردے کے ساتھ۔ میرا ٹورانٹو میں بیان ہوا، کینیڈا میں 300 عورتیں تھیں، ایک عورت بے پردہ نہ تھی۔ اسی سفر میں انگلینڈ واپسی ہوئی، لندن کے محلے اسٹینفورڈ ہل میں میرا بیان ہوا، 500 عورتیں، ایک عورت بے برقعے کے نہ تھی۔ جہاں ننگا ہونا تہذیب ہو وہاں برقعے میں آ رہی ہوں عورتیں۔ میں 1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا، پھر بابا اعلیٰ بخش تھا برمنگھم کا، وہ مجھ سے کہنے کا بیٹا جب ہم آئے تھے نا یہاں 50 کی دہائی میں تو ہمیں اپنا اسلام بچانا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور یہ گورے ہم سے کہتے تھے تمہاری اگلی نسل ہماری ہے، جو مرضی زور لگا لو تمہاری اگلی نسل ہماری ہے۔ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اگلی نسل جا رہی ہے، لیکن تبلیغ کا کام آیا، تبلیغ کا کام آیا اور ہماری نسل بدلی، اور اب ہمیں یقین ہے کہ ہماری نسل بھی ہماری ہے اور ان کی نسل بھی ہماری ہے۔ سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام بن چکا ہے۔ وہ پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت نے افریقہ کے جنگل سے قبیلوں کو مسلمان بنایا، 10-10 ہزار کا قبیلہ ایک ایک دن میں مسلمان ہوا، صرف ان کے عمل کو دیکھ کر۔ زبان تو سمجھتے نہیں، تقریر تو سمجھتے نہیں، خالی ان کے عمل، پیدل چل رہے ہیں، کوئی وہ بڑے ابدال نہیں ہے، عام مسلمان ہیں، لیکن ختم نبوت کی نسبت سے جو قدم اٹھایا تو اللہ نے اس کو ایسا طاقتور کر دیا کہ موزمبیق کے جنگلوں میں اور مڈغاسکر کے جنگلوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کرنوں کو روشن کر دیا۔ کانگو کے جنگلات میں، سینٹرل افریقہ میں ایک قوم ہے ایسی، گونے، ہم کبھی اپنے چھوٹی عمر میں پڑھتے تھے افریقہ کی تاریخ میں، افریقہ کے گونے جنگلوں میں رہتے ہیں، ننگے رہتے ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے جب سے سورج ان کو دیکھ رہا ہے، چاند ان پہ چمک رہا ہے، انہوں نے اسلام کا نام نہیں سنا۔ آج سے 4 سال پہلے مالی کے افریقن مسلمانوں کی جماعت کانگو گئی، کانگو سے ترجمان لیا، ان کو لے کے جنگل میں گئے اور جنگل میں جا کر ان کو اکٹھا کیا۔ کتنے 3.5 فٹ کا وہاں پہلوان اور بڑا جڑا ہے، کتنا کہتے 3.5 فٹ، پورا 3.5 فٹ کا بندہ ہے، وہ 3.5 فٹ کا پورا ان کا جوان ہوتا ہے، ورنہ 2.5 فٹ، 2 فٹ، 2.25 فٹ، 3 فٹ، 3.25 فٹ، ایک مرد 6-6، 10 بیویاں کرتا ہے، اور ننگے رہتے ہیں مرد بھی عورت بھی، سوئی سلائی سے لے کر گھر بنانے تک کا سامان جنگل سے، اور کانٹے کے چبھنے سے لے کر سانپ کے ڈسنے کا علاج جنگل سے کرتے ہیں، جنگل سے رضا ہے۔ پہلی دفعہ اس مبارک محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اور اس جماعت کے ہاتھ پر 127 مسلمان ہوئے، اور 1 سال میں وہ 3000 ہو گئے۔ اس سے اگلے سال ان کے سردار نے حج کیا، اور وہاں سے بڑے بڑے علماء سے اس گونے کی ملاقات کرائی گئی، تو بہت سے علماء تبلیغ پر اعتراض کرتے تھے، یہ ایسے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے اس 3 قدموں کی برکت سے ان جنگلوں میں کلمہ پہنچایا جہاں آج تک کبھی نہ پہنچا تھا، تو ان کا بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے تبلیغ کے کام کو سمجھنے میں خطا کھائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس مبارک محنت کو اپنا کام بنا کے چلو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے محبوب والے اخلاق بناؤ، تمہارا یہ جہان بھی بنے گا، تمہارا وہ جہان بھی بنے گا۔ اس کے لیے 4 مہینے کے بھی ارادے کرو، 6 مہینے کے بھی کرو، پر ایک ارادہ تو ابھی کر لو کہ آج تک جتنی اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے اس سے بھائی توبہ کر لو۔ کرتے نا بھائی، ایک دفعہ منہ سے سارے بھائی بہن کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جمعے کی مبارک نماز ہے، مبارک گھڑی ہے، قبولیت کا وقت ہے، اگر آپ نے دل سے کی ہے تو مجھے میرے رب کی قسم انشاءاللہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور آپ ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ اس توبہ کو پکا کرنا ہے، اوروں کو توبہ پھیلانا ہے، اس کے لیے گھر بھی چھوڑو، دیش بھی چھوڑو، ملک کے اندر بھی پھرو، باہر بھی پھرو، اوروں کو بھی ایمان پھیلاؤ، خود بھی ایمان پہ جمو۔ یہ نقل و حرکت انشاءاللہ بہار کو لے آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ سنت گزارش ہے
دعا کے بعد ہمیں نکلنے کا راستہ دے دیا جائے کہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے، تو نماز کی نیت نہ مانے جب تک میں اور ہمارے ساتھی نکل نہ جائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وصل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے زمین کو بچھانے والے اللہ اور آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے مشرق اور مغرب میں سورج چاند تاروں کے نظام کو چلانے والے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہم ہر چیز کے سامنے مجبور ہیں، محض ہیں، بے بس ہیں۔ تیری ہر چیز میں یا اللہ تیرا ہی امر چلتا ہے، تیرے چاہے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اے رب کریم، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ارادہ فرما لے، دنیا اور آخرت کے شر ہم سے دور فرما دے۔ کوئی امت میرے مولا دکھوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، یا اللہ یا کریم، جن گناہوں کی وجہ سے میرے مالک تیرا یا اللہ غصہ ہماری طرف متوجہ ہوا اور ہمارا یا اللہ نصیب ڈوبا، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے اور اپنے غصے کو محبت سے بدل دے، اپنی ناراضگی کو رضا سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو صغیرہ کبیرہ خلوت جلوت کے معاف کر دے، جان بوجھ کے کیے غلطی سے ہو گئے معاف کر دے، سہون خطأً معاف کر دے۔ پوری امت گرداب میں ہے، بھنور میں ہے، میرے مولا اپنے فضل و احسان سے انہیں کنارے پر لگا دے۔ یا اللہ عرب و عجم مصیبت میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تیرے سوا کوئی چارہ ساز نہیں، کوئی چارہ گر نہیں، تیرے سوا کوئی مشکلات سے نکالنے والا نہیں۔ ہم تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں، سائل بن کر آئے ہیں، میرے مولا تیرے آگے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے اٹھے تیرے سامنے جو ہاتھ اٹھاتا ہے تیرا ہی فرمان ہے، خالی ہاتھ لوٹاتے چلے حیا آتے ہے۔ یا اللہ اتنے سارے فقیر تیرے در پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سائل بن کر، ذلیل ہو کر، حقیر ہو کر منتیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو اس امت کا نصیب بدل دے، ان کی دکھوں بری رات ختم کر دے، ان پر خیر کا سویر لے آ، خیر کی صبح لے آ، دشمنوں کے نرغوں سے نکال، باطل کے نرغوں سے نکال۔ ہمیں تو اپنے بھی ذلیل کر رہے ہیں، غیر بھی ذلیل کر رہے ہیں، اپنے بھی یا اللہ اس امت کو برباد کر رہے ہیں، غیر بھی برباد کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا تو اندر باہر کی تمام فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، ان سارے بھائیوں مردوں عورتوں کی حفاظت فرما، جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں میرے مولا ان سب کی اندر کی حاجات کو قبول فرما لے۔ دکھ درد والوں کے دکھ درد دور کر دے میرے مولا، مصیبت زدوں کو مصیبت دور کر دے میرے مولا۔ ہمارے دل تیری محبت سے غافل ہیں، ہمارا اندر تیری محبت سے غیر آباد ہے، اسے اپنی اور اپنے نبی کی محبت سے آباد کر دے یا اللہ۔ میرے مولا ہمارے سجدے بے کیف ہیں، ہمارے قیام بے خوف ہیں، یا اللہ ہمیں خشوع والا قیام نصیب فرما، محبت والے سجدے نصیب فرما، حیا والی نظر نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، ظلم سے بچا، ظلم کا ساتھی بننے سے بچا، کفر سے بچا، کفر کا ساتھی بننے سے بچا، ہر صغیر ذرا کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ ان سارے آئے ہوئے بھائیوں کو قبول فرما لے، ان کی حاجات کو پورا فرما دے، ان کے دکھ درد دور فرما دے، اس مسجد کو آباد کر دے، ہر مسجد کو آباد کر دے، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، روٹے ہونے کو منا دے، لڑے ہونے صلح کرا دے، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کو صحیح تربیت کرنے والا بنا دے، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، گم شدہ کو ملا دے، آپس میں جوڑ بٹھا دے۔ اے رب کریم ساری دنیا کے یہودی عیسائی ہندو دہریے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے، جن کے مقدر میں نہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، اس سارے شہر کو بابرکت کر دے، ان کی کھیتوں مکانوں دکانوں کو بابرکت کر دے، اس میں سے حرام کو نکال دے، حلال کو کثیر کر دے، کشادہ کر دے، سب کی آپس میں محبتیں پروان چڑھا دے۔ اے رب کریم ہماری حاضری قبول فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، جو ہم میں سے تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، ان کی قبریں جنت کا باغ بنا دے، آخرت کی منزلیں ہماری بھی سہل اور آسان کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مورخہ 8 اپریل سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب
جامع مسجد جڑاوالا میں جمعہ سے قبل خطاب فرما رہے تھے۔